وہ تبدیل کیے گئے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو ایک ابہام پیدا ہوا کہ کیا شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر خان نیازی پی ٹی آئی کے لیے کوئی خطرہ ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ دونوں جو بیرسٹر عمیر خان نیازی اور شیر افضل مروت ہیں، ان کو پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے وہ معمول کے مطابق اپنی جو فوکل پرسن کی ٹیم ہے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین پہلے گرفتار ہوئے تھے تو نعیم پنجوتا اور بہت سے لوگ اس میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے تھے۔ نعیم پنجوتا کے پاس پاور آف اٹارنی بھی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ فوکل پرسن رہے اور اس کچھ عرصے کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین نے نعیم پنجوتا اور بھی کئی رہنما ہیں جن کو اپنی فوکل پرسن سے نکال دیا۔ تو اسی طرح سے بیرسٹر عمیر نیازی، شیر افضل مروت کو بھی اسی طرح سے نکالا ہے۔ میرے خیال سے عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک کی بات کو، وہ چاہتے ہیں کہ یونیورسل، یعنی سب لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو کی بات ہے۔ ابھی علی ظفر آئے گا اور بھی جو شبلی فراز کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، وہ جب آئیں گی پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس اس کو ساری باتیں بتائیں گے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کون آپ کی پارٹی کو صحیح ڈائریکشن میں لے رہا ہے، کون آپ کی پارٹی کو رانگ ڈائریکشن میں لے رہا ہے، غلط چلا رہا ہے، کون مخالف ہے آپ کے بیانی کے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک شخص پہ وہ ڈیپینڈ نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک کمبائنڈ بات بتائی جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو ایک شخص ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھے اور وہ اسی سے پہ بھروسہ کرتے رہیں، اور وہ یہ بات بالکل نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک شخص پہ نثار کریں یا ان کا سرکل صرف ایک شخص کے گرد گھومے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے وہ انفارمیشن حاصل کریں اور اس کی بنیاد پہ دیگر تمام فیصلے کریں، اور یہ ایک بہتر طریقہ ہے جج کرنے کا، یہ بہتر طریقہ ہے کسی کو پارٹی میں آزمانے کا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور ان خان کو پتہ ہے کہ کون پرفارم کتنا کر رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ آج کے خان پولیٹیکل پارٹی کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ 23 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس میں سے وہ کھیل رہے ہیں، تو ایک بہت اپرچونٹی کی بات ہے۔ اس کو تمام باتیں پتہ ہیں، سیاست کی لوگوں کا پتہ ہے، وہ جج کر سکتے ہیں لوگوں کو، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور بہت بڑی پارٹی میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، دیانتدار بھی لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی لوزر بھی ہوتے ہیں، ونر بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اس طرح سے۔ اب ایک شخص ہے، وہ اگر کرپٹ پارٹی میں چل رہا ہے تو وہ اور پارٹی بھی کرپٹ ہے تو وہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ اگر ایک شخص ہے جو ایماندار ہے اور ایک کرپٹ پارٹی میں ہے تو وہ اتنا تیزی سے ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایماندار ہے، وہ ایک ایماندار پارٹی میں ہے تو وہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس پارٹی کے رہن سہن پہ۔ پاکستان کے صاحب ایک ملک گیر پارٹی ہے، تمام لوگ اس میں شامل ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کئی طرح سے لوگ شامل ہیں، اور اس فوکل پرسنز کی بات میرے خیال سے اتنا وہ بات کو بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے۔ تو وہ ایک پی ٹی آئی چیئرمین کی اپنی حکمت عملی ہے، نہ کہ کوئی اس پہ رانگ سائیڈ ہے، نہ کوئی اس پہ ویر سائیڈ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی چیئرمین جو کر رہے ہیں وہ اپنی ہی مرضی سے کر رہے ہیں۔ سیکنڈ بات جو بتائی گئی ہے، آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ جب سے پہلے جو حالات تھے 8 فروری تک جب الیکشن ہوئے تو ہر شخص کو پتہ تھا، پی ٹی آئی کو ورکر کے پتہ تھا، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو پتہ تھا، پی ٹی آئی کے نمائندوں کو پتہ تھا، سب کو اپنے اپنے کام کا پتہ تھا، سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی پوزیشن پہ کام کر رہے تھے، کوئی ابہام کسی میں نہیں تھا، سارے اپنی اپنی، یعنی کہ جتنا ووٹر تھا، جتنا سپورٹر تھا، سب چیزیں اپنا پرفیکٹ ہوئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ووٹ پڑا ہے لیکن انہوں نے دیا نہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں تک ووٹر کی بات ہے، سپورٹر کی بات ہے، اور یہ سب چیزیں بالکل ٹھیک تھیں۔ الیکشن کے بعد ہوا کیا کہ اب خان تو ہے نہیں جو کہ سب کو ڈائریکشن دے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک مینجمنٹ ہے، جو ایک سسٹم ہے، اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی طرح سے پرفارم کر سکے، اس کے اندر ایک پاور نہیں ہے، اس کے اندر ایمونٹی کی کمی میرے خیال سے ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہمارے بیرسٹر گور ہیں وہ بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے پارٹی میں، تو اس وجہ سے عوام کریٹ ہوتے گئے سو ان کو چھوڑیں۔ لیکن بات اب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی نے جب سے عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو اس نے کل بیان کیا ہے وہ عمران خان کا لہجائی بیان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تاثرات انہیں کے تھے، البتہ جو بیان کر رہے تھے وہ بیرسٹر گور تھے۔ اس کا کہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ ہم شروع کر رہے ہیں پروٹیسٹ کرنا، لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، دھرنے دینا شروع کر رہے ہیں، تو اس کا جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو لیڈ تو چلو پی ٹی آئی کر لے گی، یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے کہ ہم اکٹھا ہی اجتماع کریں گے مختلف جگہوں پہ، مختلف پارٹیز مختلف وقتوں میں، مختلف ٹائمز ٹیبل میں، فلاں پارٹی فلاں گروپس کی شکل میں، یعنی کہ احتجاج کیا جائے گا۔ اب آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی کی جو لائن ہوگی، پی ٹی آئی کی جو انسٹرکشن ہوں گی، پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہوگا، وہ کیا عوام اس موجودہ قیادت کی بات مانے گی یا پھر نہیں مانے گی؟ تو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، عمران خان جو بھی بات آج بھی اگر باہر نکلیں، یہ صرف اعلان ہو تو لاکھوں بلکہ کروڑوں کی عوام باہر چلی جائے گی خان کو لینے جیل میں۔ اسی طرح سے اگر اور بھی چیزیں دیکھی جائیں، جیسے پہلے پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے آج اگر باہر آتا ہے تو پاکستانی سیاست ڈول مڈول ایک الگ سی سچویشن ہو جائے گی، صبح اور شام اور، کیونکہ بدلتے حالات اور پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ، پی ٹی آئی چیئرمین کا بیانیہ، پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی چیئرمین کی جو فالوئنگ ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کی جو یعنی کہ پاپولیرٹی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حالات جو ہوتے ہیں وہ الگ سچویشن میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ آج ریلیز کر دیے جائیں تو ایک الگ کہانی ہوگی، ایک الگ سچویشن ہوگی، اور اس وجہ سے اگر ان کو ریلیز بھی کر دیا جائے تو ان کو بنی گالہ میں پھر 3 MP کی طرح کچھ نہ کچھ اس طرح سے کر دیا جائے گا اور پھر قید میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سچویشن ہے اس پہ کیا پی ٹی آئی کی بات چلے گی؟ موجودہ قیادت کا جو بیانیہ ہے وہ چلے گا؟ کیا موجودہ پی ٹی آئی چیئرمین پرفارم کر سکیں گے؟ اس پہ کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے کئی جوابات بھی لوگ دے رہے ہیں۔ اس طرح سے اس کی جو موجودہ اپوزیشن اس بار کی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کو سربراہی نہ دیے جانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ پہلے جو پی ڈی ایم بنی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان سربراہ تھے، لیکن اس مرتبہ نہیں ہو سکتے، اس مرتبہ شاید محمود خان اچکزئی یا کوئی اس طرح سے ہو۔ تو اس طرح سے کمبائنڈ سچویشن ہے، پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے تمام مل کے احتجاج کریں گے۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ڈٹ کر کے وہ احتجاج کرے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا پنجاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد میں احتجاج کر سکیں گی یا پھر نہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ بات جب احتجاج ہوگا تبھی ممکن ہوگی، پہلے یہ نہیں ہو سکتی اس بات پہ۔ سیکنڈ نمبر پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈپور کی جب ملاقات ہوئی تو ایک بات منظر عام پر آئی کہ جب ملاقات ہوئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ کی جب ملاقات ہوگی وہ 1-on-1 آئے، یعنی کہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے۔ لیکن بعد میں جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ایک الگ سی سچویشن ایسے تھی کہ وہ ایک یعنی کہ مل کے بیٹھے ہوئے تھے سب، اس میں سارے وزراء بھی تھے اور اس طرح سے تھا۔ اور یہ جو موسٹ امپورٹنٹ بات اس میں شامل ہوئی ہے یا سنائی گئی ہے یا معلوم ہوئی ہے بہت سے مختلف ذرائع کے ذریعے سے کہ کسی نے بار بار وزیر اعلیٰ کے پی کو مبارکباد دی ہے، لیکن جواباً میں کے پی کے جو سی ایم تھے جو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈپور تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے اگلے کو مبارک نہیں دی۔ وہ جانتے تھے اور ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں دی گئی، تو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ میں نے کوئی مبارک نہیں دی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ فارم 45 کے پرائم منسٹر ہیں، یہ تو فارم 47 کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو تو بٹھایا گیا ہے، نہ کہ یہ منتخب ہوئے ہیں، یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو مبارک جواباً میں نہیں دی۔ ایک ساتھ ایک اور جو
موسٹ امپورٹنٹ جو تھی کہ جب فوٹوگرافی ہونی تھی اور تمام لوگ کھڑے تھے، سارے وزراء کھڑے تھے، اور یہ کیا گیا تھا کہ پہلے درمیان میں پرائم منسٹر ہوں گے اور سائڈوں میں دونوں سی ایم ہوں گے پنجاب اور کے پی کے. لیکن علی امین گڈبور نے کہا کہ نہیں، میں تصویر ہی نہیں کھنچوانا چاہتا، وہ الگ ہو گئے. اور تیسری جو ایک اور پتہ چلا ہمیں کسی اور ایک سرائے سے، تو وہ یہ پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب اکثر میٹنگز میں جب بھی کوئی خاص بات، جب بھی کوئی خاص اعلان، جب بھی کوئی خاص چیز اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو کسی کی طرف اشارہ کر دیں، کسی اور کی طرف ان سے یعنی کہ اجازت طلب کرنا پڑتی ہے. اتنی کمزور گورنمنٹ اور کمزور وزیر اعظم، کمزور وزیر کسی نے شاید نہیں دیکھے ہوں گے. اتنی کمزور حکومت کہ اپنا کوئی وزیر خزانہ نہیں لگا سکتی، اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتی، اپنا کوئی وزیر داخلہ نہیں لگا سکتی. ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی شخص قابض ہے، کسی نہ کسی طرح سے اوپر سے ہدایات آتی رہی ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب ون عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اس طرح سے پریشرائز ہو کر یا جیسے بھی کیا جاتا ہے، ایک ممکنہ سچویشن کے تحت یہ ہو رہا ہے اور چل بھی رہا ہے. سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھنے کے بعد پرائم منسٹر چیف جسٹس سے پرائم منسٹر نے ملاقات کی، اور پی ٹی آئی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، البتہ چیف جسٹس صاحب خود ایک فل کورٹ کمیشن بنائیں. اس کے بعد تصدیق حسین اور ناصر الملک صاحب کا نام آیا. اس میں تصدیق حسین کو سلیکٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا گیا. جب ان کو ٹی آر بتائے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اسی طرح سے جب فل کورٹ بن گیا، فل کورٹ میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نہ آئیں، وہ ممبر ہی نہ بنے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کو ابہام تھے. اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب اب فل کورٹ چل رہا ہے. فل کورٹ کی ایک پہلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پہلی سماعت کے بعد ایک ملتوی کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اگلی نیکسٹ ہیئرنگ ہو فل کورٹ، یعنی کہ 16 ممبر بینچ ان سپریم کورٹ بیٹھے اور اس مسئلے کو شاید حل کیا جا سکے. یہ ایک سیریس مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عدلیہ کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے. اور سپریم کورٹ میں ایسا بالکل ٹھیک ہوا، چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اسٹریٹجی بالکل اچھی اپنائی، اچھا طریقہ کار اپنایا. ساتھ میں جو ججز نے خط لکھے ہیں، ججز نے لیٹرز لکھے ہیں، وہ بھی قابل دید ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہے کہ مجھ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے دلوائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی قابل دید ہے، یہ بھی یعنی سلوٹ کرنے کی بات ہے. بڑی اچھی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی آگے سے بالکل ایک بھرپور جواباً جو فل کورٹ بنا، اور اس میں یہ اندیا دے دیا گیا کہ اگلا جو سماعت ہوگی ہو سکتا ہے اس میں 16 ممبر بینچ بیٹھے. دیکھیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ عدلیہ ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. ان پہ اگر کوئی پریشرائز کرتا ہے، ان کو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، یا کوئی کسی بھی انصاف میں کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے جو بھی کامنٹ کریں، چاہے وہ پاک فوج ہو، جو بھی سپریم